جی پوچھا گیا ہے کہ میرا بیٹا حفظ کرتا ہے مگر غصہ بہت کرتا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں نا جی بڑے مبارک ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ جب بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کلمات اپنے ذہن میں قلب میں ڈال رہا ہوتا ہے تو طاقت لگتی ہے۔ جب طاقت لگتی ہے، قوت صرف ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے کھانے کا اچھا بندوبست ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، بادام ہو، دیسی گھی ہو اور اس طرح کے ماشاء اچھی خوراکیں ہوں، اچھی توازن کرنی یہ چاہیے بچے۔ کھلاؤ، انشاءاللہ تعالی اس کا غصہ پھر ختم ہو جائے گا۔ اچھا اور ٹھیک ہے، اگر تھوڑا بہت ہے نا تو وہ برداشت کرو، بہت عظیم کلام وہ یاد کر رہا ہے اچھا تو جی وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، تھوڑا ٹھیک ہے سا آپ بھی برداشت کر لیا کریں۔ باقی کھانا جو ہے نا اس کا یہ مقوی اشیاء، لیکن حکیموں اور ڈاکٹروں کے نسخے کے مطابق، ان کی ہدایت کے مطابق، ایسا نہ ہو کہ کھلاتے جاؤ اور بچے کی صحت اور خراب ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ غصہ جو ہے نا اس کو سمجھاؤ بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر، یعنی غصے پر کنٹرول کر۔ غصہ بندے کو آتا ہے لیکن اس کو قابو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس بندے نے پھر کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا تغضب، فردد مرارا، کئی مرتبہ اس بندے نے یہی کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی کہا کہ غصے پر کنٹرول کر۔ بے شک تو اس طرح کے حدیثیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آیات سناؤ کہ یہ محسنین ہے اور محسنین سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹے بچوں کو جب اس طرح کی نا آیات اور احادیث، ان کا معنی اور مفہوم بندہ بتا دے اور محبت کے ساتھ، جی انشاءاللہ ان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، غصہ ایک تو آ گیا، جو آنا تھا وہ تو آ گیا، اب اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ آخر میں کوئی طریقہ بتایا کیسے غصے سے دور ہوا جائے؟ غصہ اگر آ چکا ہے کسی کو، ہاں جی، غصہ جب بندے کو آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ ایک بندہ تھوڑے سے فاصلے پہ وہ دوسرے بندے کے ساتھ جھگڑ رہا تھا اور نہایت غصے میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک کلمہ یاد ہے، مجھے معلوم ہے، اگر یہ بندہ وہ کلمہ پڑھ لے نا تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ اچھا وہ کلمہ کون سا ہے؟ جی جی وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہ جو ساتھ کھڑا تھا نا بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے اس بندے کی طرف گیا اور کہا کہ اعوذ باللہ پڑھو، غصہ تیرا ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں کوئی مجنون ہوں، اس نے وہ نہیں پڑھا، مزید غصہ آ گیا۔ مزید غصہ آ گیا۔ تو بہر صورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہے۔ پھر مزید جو حدیثوں میں باتیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر بندہ کھڑا ہے بیٹھ جائے، کیونکہ جب بندہ کھڑا ہے نا تو یہ مارنے کے لیے اور لڑائی جھگڑے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ بندہ بیٹھ جائے، اس کا غصہ مزید کم ہو جاتا ہے۔ وضو کرے تو پھر بھی اس سے نا وہ غصے کی جو ہے نا حدت اور شدت اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی وہ عبدالولی خان جو صاحب۔ جی مفتی ڈاکٹر صاحب۔ صاحب نے پہلی بات کی نا، میں اس کی تائید میں تھوڑا سا اور کہنا جی چاہتا جی ڈاکٹر صاحب ضرور۔ ہوں کہ بچے کی خوراک اچھی بنائے نا، حافظ صاحب کو کچھ تو پروٹوکول دے نا، بالکل ایسے ہی ہے سر، بالکل۔ اس کو کوئی بادام، کوئی کشمش، کوئی دودھ کا پیالہ صبح ناشتے میں دیں۔ سبحان اللہ۔ صحت بحال ہوگی نا تو چڑچڑا پن کم ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اکثر بچے وہ رٹے مار مار کے نا دماغ خشک ہو جاتا ہے تو وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے قاری صاحب ڈانٹتے ہیں، بعض دفعہ قاری صاحب پینٹی بھی لگا دیتے ہیں، تو گھر آ کے پھر وہ بچہ اپنا غصہ نکالتا ہے کہیں۔ جی بالکل، والدین تو اگر بچہ صحت مند تندرست ہوگا نا جی جی تو وہ غصہ کم کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ایک دوست مفتی صاحب، ہمارے ایک دوست ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، تو ان کے والد صاحب نے ایسے خواہش کا اظہار کیا کہ یار آج مسجد میں تقریب ہو رہی تھی، وہ فلاں کا بیٹا بھی حافظ بن گیا، فلاں کا بھی بڑا، اس نے تو بڑا مقام پا لیا ہے، درس سنا کہ حافظ قرآن کے والد کو یہ اعزاز ملے گا۔ تو گھر آ گئے تو بیٹے کے یہ سارے قصے سنا رہے تھے، تو بیٹا کہتا ابو جی مطلب کی بات کریں۔ بالکل ایسے وہ کہتا بیٹا مطلب تو میرا یہ ہے کہ تو بھی حافظ بن جائے تو چاس آ جائے۔ بیٹا ایک دم بولا ابو میں تو ہماری یہ خواہش پوری کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ اچھا
اس نے کہا جی بولیں بسم اللہ کون سی شرط ہے؟ کیوں؟ کہتا ابو جی جب تک میں حفظ کروں گا ہر روز دیسی مرغ کھاؤں گا، میں دال سبزی نہیں کھاؤں گا۔ اچھا اچھا، اللہ اکبر۔ اب والد کا جذبہ بھی دیکھیے، ان کی خواہش بھی دیکھیے۔ والد نے کہا لو جی ہو گیا معاہدہ، اچھا ڈن ہو گیا۔ اچھا ڈن، تمہارے لیے دیسی مرغا پکے گا، ہم دال کھائیں سبزی کھائیں جو مرضی کھائیں، سوکھی روٹی کھائیں، تمہیں مرغا کھلائیں گے، کرو حفظ۔ سبحان اللہ، اب حفظ عام طور پر بچے جو بڑے تیز ہوتے ہیں 6 ماہ 7 ماہ سال لگ ہی جاتا ہے۔ لگ جاتا ہے منیمم۔ اب والد کا جذبہ دیکھیں، والد نے اب کوئی لمٹ نہیں ہے، بالکل ایسی ہے۔ وعدہ کر لیا اور دیسی مرغا آنا شروع ہو گیا۔ اچھا آپ اندازہ کریں کہ اس بچے نے پھر والد کی خواہش کی خاطر کتنی محنت کی ہوگی ماشاء اللہ، کہ 35 دنوں میں قرآن مجید حفظ کر لی۔ سبحان اللہ اکبر، 35ویں دن والد کو آ کر خوشخبری دے دی کہ ابو آج مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خوراک کا شیخ صاحب فرما رہے تھے خوراک دیں، اہم نقطہ اٹھایا شیخ حافظ صاحب کو خوراک بہترین دیں، دوسروں سے ہٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کو حفظ کروانا ہے، اللہ کے کلام اس نے حفظ کرنی ہے، تو اس کے لیے پروٹوکول ہونا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت دودھ دیں، صبح دودھ دیں کا ناشتہ کرائیں، مکھن کھلائیں اس کو کشمش دیں، بادام دیں، ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں وہ نہیں ناراض ہوگا اتنا۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ۔